بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث بها نفسه مات على شعبة من نفاق او كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، حاضرین مجلس، دور قریب سے سننے والی مائیں اور بہنیں، عاشورہ محرم عام طور پر لوگوں کے درمیان اس طرح مشہور ہے اور جانا جاتا ہے کہ یہ دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن. اور کچھ لوگوں کو یہ گمان ہے کہ اس دن کو فضیلت اور اس دن کو سعادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے، جبکہ قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو حالات کچھ اور ہمیں بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کے ساتھ دنیا کے جو حالات تھے، سیرت کے سننے والے، سیرت کے پڑھنے والے اور سیرت کو بتانے والوں کے لیے یہ بات نئی نہیں. اسلام کی تاریخ اگر آپ دیکھو گے تو اسلام کی تاریخ کے ہر ورق پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تاریخ اسلام کے ہر ورق پر آپ کو ان کے نام ملیں گے. ہمارا یہ جلسہ شہدائے اسلام کے عنوان سے، اور پس منظر یہ ہے کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تھا، اور یہ آج کے نہیں ہے، صدیوں پہلے دنیا سے جا چکے. ان کا یہ فتویٰ ہے کہ محرم کے مہینے میں صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کرنا اور دیگر شہداء اسلام کی شہادتوں کو نہ بیان کرنا جائز نہیں. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے حلال مال سے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی، وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اپنے مالوں کی اور اپنی جانوں کی قربانی دی، برابر نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دی ہیں، چاہے اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کیا ہو، چاہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی ہو، ان لوگوں کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑھا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قربانیاں دی. یوں تو اللہ تعالیٰ کا سب سے اچھا وعدہ ہے، جنہوں نے بھی جان کی یا مال کی قربانی دی، چاہے فتح مکہ سے پہلے چاہے بعد میں، سب سے اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تمام باتوں کی خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد نہیں کیا یا جہاد کے لیے اپنے دین کو، اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اور اس حالت پر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ منافق ہو کر کے مرا. شہادت کہتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش و کاوش کرنا،
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی حفاظت و صیانت کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنا تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ شہادت کا مقام، اور شہادت کا مقام بہت بلند تر مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا، حضور فرماتے ہیں لو وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتال کروں، اللہ کے دشمنوں سے برسرے پیکار ہوں اور شہید کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، میں پھر شہید کیا جاؤں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حضور کی تمنا ہے کہ اللہ کے راستے کی شہادت میری تمنا ہے، اور بار بار شہید کیا جاؤں یہ میری تمنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہید جسے اللہ پاک شہادت کی وجہ سے جنت کے جس اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے، اس کی یہ تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت سے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کروں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر کے پہنچوں تاکہ میرا مقام اور بلند ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے کی آج 10 محرم کی تاریخ کو ہوئی تھی، اور انتہائی دردناک شہادت ہے۔ آپ خانوادہ اہل بیت کے 70-72 لوگوں نے میدان کربلا کے اندر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی تھی، لیکن اسلام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور بھی شہداء ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے والی ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا، اور جو اسلام قبول کرتا تھا وہ مشرکین مکہ کی ظلم و بربریت کا شکار ہوتا تھا۔ یہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی حضرت سمیہ، ان کے شوہر تھے یاسر، غریب خانوادہ تھا، میاں بیوی نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے خاندان کے دیگر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ظاہر بات ہے جو غریب ہوتا ہے وہ سماج اور معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، اور اس پر ظلم و ستم کرنا، اسے حیران اور پریشان کرنا بڑے لوگوں کے لیے، جن کے پاس مالی طاقت ہو، جن کے پاس سیاسی طاقت ہو، ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ غریب ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پشت پناہی کرنے والا، جن کی کوئی داد رسی کرنے والا، جن کی کوئی حمایت اور مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ ابو جہل اور مشرکین مکہ نے حضرت سمیہ اور ان کے شوہر یاسر اور ان کے بیٹے عمار پر وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ تاریخ ان سارے واقعات کو لے کر کے چلتی ہے، اور جب اسے سنا اور پڑھا جائے تو دل بھر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے والوں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں تھے، ہر طرح کا ظلم و ستم آپ پر کیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یوزع احد من قبلی، اللہ کے راستے میں مجھے جتنی اذیت اور تکلیف دی گئی ہے، اتنی اذیت اور تکلیف مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اتنا آپ کو ستایا گیا کہ آپ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا تھا، حالانکہ آپ قبیلے قریش کے ایک فرد تھے، اور قبیلے قریش پورے عرب کے اندر ایک معزز قبیلہ تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ تھا،
وہ ہر مسلمان کو معلوم. مکے والے آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے. اپنے مشکل تر معاملات میں آپ کو فیصل بنایا کرتے تھے اور آپ کے فیصلوں کو مانا کرتے تھے. لیکن اسلام کا پیغام دیتے ہی مکے کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. آپ کی حفاظت و صیانت کرنے والے بہت لوگ تھے آپ کے خاندان میں. ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے یہ کہا کہ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھاؤ، باپ دادا کے دین کے خلاف جس نئے دین کی دعوت دے رہا ہے اس سے روکو. اگر اسے سرداری چاہیے تو ہم مکے کا سردار بنا لیں گے، اگر مال چاہیے تو اس کے قدموں میں مال کا ڈھیر لگا دیں گے، اگر کسی عورت سے نکاح کی تمنا اور خواہش ہے تو جس خاتون سے کہیں اور جتنی خواتین سے کہیں ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان سے یہ کہا جائے کہ باپ دادا کے دین سے ہٹ کر کے جس نئے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس سے رک جائیں. ابو طالب خود غریب آدمی تھے لیکن تھے مکے کے معزز خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے. ان کا ایک اپنا مقام تھا. ابو طالب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بھیگی ہوئی آواز سے، نم دیدہ آنکھوں سے کہا کہ بیٹے ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا کیا بات ہے؟ تو ابو طالب نے مشرکین مکہ کی آمد اور ان کی پیشکش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ مکے کے لوگ آئے تھے، یہ مکے کے سردار ہیں اور ان کی پیشکش یہ ہے کہ تمہیں سرداری چاہیے تمہیں سردار بنا دیں گے، مال چاہیے مال کا ڈھیر لگا دیں گے، جس عورت سے نکاح کرنا چاہو تمہارا نکاح کر دیں گے. اور بھی کچھ باتیں کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک سہارا تھا سبب کے درجے میں ابو طالب کا، ورنہ لوگ مخالف ہو گئے تھے اور ظلم و ستم ہر طرح کا کیا جا رہا تھا. ابو طالب تھے جو ڈھال بنے ہوئے تھے کسی بڑے ظلم و ستم سے روکنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب یہ سہارا بھی ٹوٹ رہا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے عرض کیا تھا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دینے سے اور پیغام دینے سے رک جاؤں تو یہ نہیں ہوگا. یا تو میں اللہ کے دین اللہ کے راستے میں اس دین کی دعوت کو پہنچا کر کے رہوں گا یا پھر اس راستے میں میں کام آ جاؤں گا. یہی تو بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی. ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیجے تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو، جو ہاتھ تمہاری طرف اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور جو زبان درازی کرے گی وہ زبان کاٹ دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا. آپ تبلیغ کرتے رہے لیکن جو ایمان لاتا تھا اس کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا تھا وہ سیرت کا اور تاریخ کا ایک حصہ ہے. یاسر کے خانوادے نے ایمان قبول کیا، ابو جہل اور اس کے گرگوں نے جو ظلم و ستم ان پر ڈھایا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اس پورے خاندان کے ساتھ ظلم و بربریت کا وہ المناک سلوک کیا گیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ایک پیر رسی سے باندھ کر اونٹ کی کمر سے باندھ دیا گیا اور دوسرا پیر رسی سے باندھ کر دوسرے اونٹ کی کمر سے باندھ دیا گیا، اور پھر ابو جہل نے نیزہ اپنے ہاتھوں سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں مارا اور دونوں طرف اونٹوں کو دوڑا دیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 لخت ہو گئی، چر گئی، 2 حصوں میں بٹ گئی. اسلام کے لیے سب سے پہلی جان دینے والی یہی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت یاسر کے ساتھ جو ان کے شوہر تھے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ اسلام کے راستے میں قربانیاں دینے والے لوگوں کی ایک طویل فہرست اور ایک طویل تاریخ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حقیقی چچا تھے، یعنی آپ کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت حمزہ ان کی والدہ ایک تھی، اور یہ حقیقی چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور سے عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ اور بھی رشتہ تھا کہ حضور کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کی ایک چچا زاد بہن تھی، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اس طرح رشتے میں حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے تھے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں پیا تھا، حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ اس طرح رشتے میں حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، دودھ شریف بھائی بھی تھے، یعنی چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے اور حضرت حمزہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ اسلام کی آواز ان کے کان میں پہنچی، غور و فکر کرتے رہے، لیکن شکار کے شوقین تھے، انتہائی جری اور بہادر تھے۔ سیر سپاٹا، گھوڑ سواری اور جنگ کے لیے تیاری میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ اسلام کی طرف ان کا کوئی خاص میلان یا جھکاؤ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ شکار سے واپس آئے اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام کے قریب آئے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ کو روکا اور روک کر کے کہا کہ تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ آج ابو جہل نے وہ سلوک کیا ہے کہ اگر تم ہوتے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ حرم میں دین اسلام کی دعوت تمہارا بھتیجا محمد دے رہا تھا، ابو جہل نے آ کر کے بدتمیزی کی اور بہت گالیاں دی، حتیٰ کہ محمد مایوس ہو کر کے، غمزدہ ہو کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت حمزہ سے برداشت نہیں ہوا، فوراً حرم میں آئے، ابو جہل موجود تھا، اس کے سر پر کمان اتنے زور سے ماری کہ سر کھل گیا اور چہرہ خون آلود ہو گیا۔ لوگ ابو جہل کی حمایت میں آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ کیا تو بھی بددین ہو گیا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے کیا تو نے محمد کا دین قبول کر لیا، جو مکے کے سردار ابو جہل کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا؟ تو حضرت حمزہ تھے غصے میں، کہنے لگے کہ ہاں میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، اور پھر ان کی زبان پر جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اعلان کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم ابن ابی ارقم کے مکان میں، یعنی دار ارقم میں کچھ کمزور مسلمانوں کے ساتھ جلا وطنی کہو یا نظر بندی کے ایام گزار رہے تھے، اور وہیں پر رہ کر کے مسلمانوں کو دین کی باتیں، بنیادی احکامات سکھایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ نے اس واقعے کے بعد جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنے اسلام لانے کا واقعہ ذکر کیا، اور پھر روبرو کلمہ شہادت پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہی حضرت حمزہ بھی رہنے لگے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت حمزہ نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اور دار ارقم کی طرف چلے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت حمزہ نے دروازے کی دراز سے دیکھا کہ حضرت عمر دروازے پر ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، گھبرا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مصیبت آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ عمر ہے دروازے پر اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ نبی سے زیادہ بہادر، نبی سے زیادہ جری اور نبی سے زیادہ ہمت و حوصلے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے عمر کا سر اتار لیا جائے گا۔
حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر نے جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے گریبان پکڑ لیا اور جھٹکا دیا اور پوچھا کہ عمر کیوں آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں رضاکار بننے کے لیے آیا ہوں، غلامی میں زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ نکلا۔ تاریخ میں یہ پہلا نعرہ تکبیر ہے جو حضرت عمر کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زبان سے نکلا تھا۔ حضرت عمر ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ یہی حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد جو دن گزرے اسلام کی حمایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت و تبلیغ میں گزرے، وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت حمزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں تھے۔ ایک مارکہ غزوہ احد کا پیش آ چکا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے ایک بڑے سردار کو میدان بدر میں مارا تھا۔ اس کے جو بیٹے تھے، اس مقتول سردار کے جو ورثہ تھے، ان لوگوں نے حضرت حمزہ سے انتقام لینے کے لیے اور حضرت حمزہ سے اپنے باپ اور چچا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک شخص کو تیار کیا، جن کا نام تاریخ میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں وحشی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ نیزہ چلانے میں انتہائی ماہر تھے، تو ان کو آمادہ و تیار کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا، جس کے باپ کو حضرت حمزہ نے میدان بدر میں مارا تھا، اس نے اپنے زیورات دینے کا اعلان کیا کہ جو حمزہ کو قتل کرے گا، جو حمزہ کا سر لائے گا، میں اپنے سارے زیور اس کو دے دوں گی۔ جب دوسرا اسلامی غزوہ ہوا، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی غزوہ بدر سے 1 سال کے بعد یہ دوسرا معرکہ پیش آیا تھا۔ مکے سے 4000 افراد کا لشکر چلا تھا مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 صحابیوں کے ساتھ میدان احد کے اندر ان کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے تھے۔ آمنے سامنے کا مقابلہ تھا۔ حضرت حمزہ میدان جہاد میں شجاعت دے رہے تھے۔ یہ وحشی، جسے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے مال اور زیورات کا لالچ دیا گیا تھا، آزادی کا لالچ دیا گیا تھا، وہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اس کے قریب سے گزرے تو اس نے نیزہ اس طرح مارا کہ ناک کے نیچے نیزہ لگا اور کمر میں سے باہر نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہہ کر کے گر گئے، شہید ہو گئے۔ اور پھر ہندا نے آ کر کے آپ کا پیٹ چیرا، جگر نکالا، چبایا، نگلنا چاہا، نگل نہ سکی، تھوک دیا، ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے اور اس کا ہار بنا کر کے اپنے گلے میں ڈالا، اور یہ سارا زیور وحشی کو دیا۔ وحشی کو آزادی بھی ملی، اس کے آقا نے آزادی دے دی، مال دینے والوں نے مال دیا، زیور دینے والوں نے زیور دیا، لیکن حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو جب اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ حضرت حمزہ سے اتنی محبت، اتنا تعلق تھا، دوست تھے، چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، بھائی بھائی کا رشتہ تھا، اور حضرت حمزہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر حضرت حمزہ کی اس حالت کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نے فرمایا اگر میری پھوپھی حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کا مجھے احساس نہ ہوتا
اور میرا یہ عمل بعد میں آنے والوں کے لیے سنت نہ بنتا تو میں حمزہ کی لاش کو دفن نہیں کرتا، اسی طرح زمین پر رہنے دیتا، چرند پرند درند ان کو کھا لیتے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آتے تو پرندوں کے پوٹوں سے نکل کر کے آتے۔ لیکن اگر آج میں نے اپنے چچا حمزہ کے جنازے اور لاش کو دفن نہیں کیا تو لوگ اپنے شہیدوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے رکھا، نماز جنازہ ادا کی، اور میدان احد کے اندر مسلمانوں میں سے 70 لوگ شہید ہوئے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا گیا، حضور نے نماز جنازہ پڑھی، پھر دوسرے شہید کا جنازہ لایا گیا، پھر حضور نے نماز جنازہ پڑھی اور وہ شہید کا جنازہ ہٹا لیا گیا، دوسرے شہید کا جنازہ لایا گیا، پھر تیسرے کا لایا گیا۔ ایسے 70 شہداء کی حضور نے نماز جنازہ ادا کی اور اپنے چچا حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے رہنے دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے جنازے کی نماز 70 مرتبہ پڑھی، اور حضور نے سید الشہداء کا خطاب حضرت حمزہ کو دیا کہ یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ سید الشہداء کا خطاب حضرت حمزہ کو دیا گیا۔ جمعہ کے خطبوں میں آپ سنتے ہوں گے کہ سید الشہداء حمزہ، جب مکہ فتح ہوا اور حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے اسلام قبول کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے پوچھا کیا تم نے ہی میرے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جو آپ کی معلومات ہے وہ صحیح ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے شہید کیا تھا، بلکہ یہ جواب دیا کہ جو آپ کی معلومات ہے وہ صحیح ہے۔ تو حضور نے حضرت وحشی سے فرمایا تھا کہ وحشی، اگر تم سے ہو سکے تو آج کے بعد میری نظروں کے سامنے مت آنا، میں تمہیں دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ بس یہ آخری موقع تھا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے آیا، اس کے بعد میں جب کبھی حضور کی مجلس میں آیا تو حضور کے پیچھے آ کر کے بیٹھا کرتا تھا، خاموشی سے آتا تھا، پیچھے بیٹھتا تھا، پیچھے سے چلا جاتا تھا۔ کبھی میں نے حضور کا سامنا نہیں کیا کہ مجھے دیکھ کر کے حضور کو اپنے چچا حمزہ کی یاد آئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مدینے سے ہجرت کی، ملک شام چلے گئے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، حضرت وحشی واپس مدینے منورہ نہیں آئے کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے امیر ہیں، اور شہادت کا بڑا عجیب واقعہ، دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ دو چیزیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں موت عطا فرما۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ اللہ کے راستے کی شہادت بھی ہو اور مدینہ منورہ کی موت بھی ہو؟ لیکن وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ خلافت کا زمانہ تاریخ کا زرین باب ہے۔ اسلام کو اتنی وسعت اور اسلامی مملکت کو اتنی وسعت عطا کی تھی کہ 25 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم تھی۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے حضرت عمر سے اپنے آقا کی شکایت کی کہ میں غلام ہوں، میرا آقا مجھ سے روزینہ وظیفہ زیادہ لیتا ہے۔ آقا نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے روزانہ اتنا کما کر کے دیا کرو۔ تو جو رقم طے ہوئی تھی اس کے متعلق اس کی شکایت یہ تھی کہ یہ رقم زیادہ ہے، مجھ سے میرا آقا زیادہ مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں بڑھئی بھی ہوں اور میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، میں چکی بھی بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تم اتنا ہنر جانتے ہو اور اتنا
کام تم کرتے ہو تو تمہارا آقا تم سے جو روزینہ لیتا ہے وہ زیادہ نہیں. وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے آپ سے انصاف چاہا تھا اور میں نے یہ چاہا تھا کہ جو مجھ سے رقم روزانہ مانگی جاتی ہے لی جاتی ہے اس میں کچھ تخفیف اور کمی ہو تو آپ کہتے ہو کہ برابر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ تم چکی بناتے ہو تو میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا. تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے. وہ مجوسی تھا, مسلمان نہیں تھا, آتش پرست تھا. حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی. اور پھر ہوا یہ کہ ایک دن ایسا تھا کہ فجر کی نماز جو مسجد نبوی میں ادا کی جاتی تھی اس وقت مسجدیں ہماری مسجدوں کی طرح بلند چھت والی اور بجلی سے روشن نہیں رہا کرتی تھی. فجر کا وقت اندھیرے کا وقت تھا. یہ چادر لپیٹ کر کے آیا اور آ کر کے پہلی صف میں منبر کے قریب کھڑا ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, اقامت کہی گئی. حضرت عمر نے صفیں درست کروائی اور صفیں درست کروا کر کے جب نماز پڑھانا شروع کی تو یہ اندھیرے میں آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر 2 دھاری خنجر جو زہر میں بجھا ہوا تھا اس سے آپ پر حملہ کیا اور پے در پے اس نے 7 وار کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلے پر گر گئے اللہ اکبر کہہ کر کے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو پہلی صف میں تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کے نماز مکمل کی. نماز میں بھگدڑ نہیں ہوئی. حضرت عمر کی آواز بدل جانے کے بعد پھر پہلی صف کے کنارے کے لوگوں میں اور دوسری صف کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ آواز بدل گئی. حضرت عمر کی آواز کچھ اور تھی, اب وہ آواز بند ہو گئی, ایک دوسری آواز آنے لگی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امامت کے لیے مصلے پر کھڑے ہو کر کے نماز مکمل کی اور جس شخص نے حضرت عمر پر زہر میں بجھے ہوئے 2 دھاری خنجر سے حملہ کیا تھا وہ نکل کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن صفیں جو تھی وہ مجاہدین کی صف تھی, صحابہ کرام کی صف تھی, وہ نکل کر کے بھاگ نہیں سکا. اس نے مزید 14 لوگوں کو زخمی کیا جس میں سے 7 لوگ اور شہید ہو گئے. پھر ایک صحابی نے اپنا کمبل اس شخص کے اوپر ڈال دیا اور اس نے اس کو لپیٹ لیا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو مار کر کے خودکشی کر لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت زخمی ہونے کے بعد مسجد نبوی اور مصلے سے اٹھا کر کے گھر لایا گیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ دیکھو مجھے مارنے والا شخص کون ہے. جب لوگوں نے دیکھا اور بتایا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہے تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ پر نہیں رکھی. مجھے مارنے والا, مجھ پر حملہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر اس پر ادا کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر جو زخم پے در پہ اس نے لگائے تھے اس زخم کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا کہ جو بھی پینے کی چیز آپ کے منہ میں ڈالی جاتی تھی وہ اس زخم سے بہہ کر کے باہر آ جاتی تھی. اور پھر زندگی سے لوگ مایوس ہو گئے, وقت گزرتا رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹے تم جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان سے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے. یہ مت کہنا کہ امیر المومنین, بلکہ یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اپنے دونوں ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جہاں قبر ہے مجھے بھی وہیں دفن ہونے کی جگہ دے دی جائے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا. اس تمنا کا اظہار کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی
میری یہ تمنا اور خواہش تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں میرے شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے میرے والد ابو بکر صدیق ہیں، انہی کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، یہ میری تمنا اور خواہش تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور یہاں پر عمر کو دفن کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا کہ کیا خبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابشر یا امیر المومنین، امیر المومنین خوش ہو جاؤ، خوشخبری لے لو، خوشخبری لے لو، ابشر یا امیر المومنین۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے حجرے میں آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد دوبارہ جا کر کے اجازت لینا اور پوچھنا، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میری رعایت کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ لے کر کے چلنا تو وہاں دروازے پر لے جا کر کے رکھ دینا اور دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دیں گی تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں لے جا کر کے دفن کر دینا۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر کے جنازہ لے کر کے چلے تو پھر اسی مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے دروازے پر، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق آرام کر رہے تھے، اس جگہ پر لے جا کر کے جنازہ رکھ دیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوبارہ اجازت طلب کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے اجازت دی اور یہ فرمایا کہ میری یہ خواہش تھی کہ اس جگہ پر میری قبر بنے، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی دردناک شہادت، پوری تفصیل بتانے میں گھنٹوں لگیں گے۔ مسلمانوں کے تیسرے امیر، 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت کرنے والے، حضور کی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں رہی، جن کو 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، گنتی میں 13 تھے، یعنی 13ویں نمبر پر ایمان لائے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اور ان کے سمجھانے پر ایمان لائے تھے۔ مکے کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے چچا اور ان کے خاندان کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے پر بے پناہ اذیت اور تکلیف دی۔ اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور حضرت عثمان غنی کی زندگی میں دوسری بیوی ام کلثوم کا جب انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا تھا، خدا اگر مجھے اور بیٹی دیتا تو میں عثمان کے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا۔ تاریخ نے حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کا خطاب دیا، یعنی حضور کی 2 نور نظر، حضور کی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں رہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ 2 مرتبہ ہجرت کی، ذوالہجرتین کا خطاب دیا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ ہجرت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے موقع پر مال کی ضرورت تھی۔ مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر کے حضور نے اپیل کی تھی کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے، ماں، ساز و سامان جہاد کے لیے وقف کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول 100 گھوڑے، ماں، ساز و سامان کے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ بیٹھ گئے۔
پھر حضور نے اعلان فرمایا، کون ہے جو 200 گھوڑے ماں ساز و سامان اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں اور جہاد کے لیے وقف کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول 200 گھوڑے ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پھر اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے جو 300 گھوڑے ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں دیتا ہوں۔ حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی، حضور نے مال مانگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے درہم و دینار کا ڈھیر لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ تاریخ میں آتا ہے حضور دینار اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور زمین پر گراتے تھے اور فرماتے تھے ما غر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، عثمان جنتی ہے، میں کہتا ہوں عثمان جنتی۔ تاریخ میں آتا ہے مدینہ منورہ والوں کو پانی کے پینے کی تکلیف تھی اور قریب میں مدینے سے قریب میں ایک کنواں تھا بیر روما، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اس میں میٹھا پانی تھا اور وہ پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ مدینے کے لوگ وہاں پانی خرید کر لایا کرتے تھے پینے کے لیے۔ اہل مدینہ کو پانی کی تکلیف تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور خرید کر کے عام مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے فروخت کر دے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سنا تھا، اس نے بیچنے سے انکار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمت بڑھاتے رہے۔ اس نے کہا کہ میں آدھا کنواں تمہیں بیچوں گا، آدھا کنواں، اور اس آدھے کنویں کی قیمت اس نے 40,000 درہم رکھی، جبکہ 40,000 درہم میں ایسے 100 کنویں بن سکتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بات اور پیشن گوئی کو قبول کیا تھا۔ 40,000 میں آدھا کنواں خریدا اور خریدنے کے بعد عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور جس طرح ایک عام مسلمان کو اس کنویں سے پانی لینے کا حق ہے، اتنا ہی حق حضرت عثمان غنی نے اپنے لیے رکھا، بڑھا کر کے نہیں رکھا۔ اور یہ یہودی سے طے ہوا تھا کہ ایک دن پانی کنویں سے تم لیا کرنا اور ایک دن کنویں سے پانی میں بیچا کروں گا، ایسا طے ہوا۔ اب جس دن حضرت عثمان کی باری ہوا کرتی تھی کنویں پر پانی تقسیم کرنے کی، اہل مدینہ آ کر پانی لے جاتے تھے اور دوسرے دن کوئی پانی خریدنے آتا نہیں تھا۔ وہ یہودی پریشان ہو گیا، اس نے بقیہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی سے کہا کہ خرید لو، تو حضرت عثمان غنی نے بقیہ آدھا کنواں بھی قیمت کم نہیں کی، 40,000 درہم میں خریدا اور پھر پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت 12 سال ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر کا جس وقت وصال ہوا تھا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کیا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین عمر بہت سخت مزاج، بہت غصے والے ہیں، آپ اگر ان کو امیر بناؤ گے تو ہم مسلمانوں کے لیے بہت مصیبت ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ نہیں، خلافت کا بوجھ اور خلافت کا بار عمر کے مزاج کو بدل دے گا۔ لیکن لوگوں کو اعتراض رہا کہ آپ عمر جیسے سخت مزاج آدمی کو ہم لوگوں پر جو ہے مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی جگہ مسلمانوں میں کس شخص کو امیر بنایا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ میرے نزدیک بہتر اور اچھا انسان تھا، اس کو میں نے مسلمانوں کا امیر مقرر کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت ابوبکر نے ان کو امیر مقرر کیا، لیکن جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 لوگوں کا نام طے کیا، 6 لوگوں کا، جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، عبد الرحمن ابن عوف، اس طرح ایسے زبیر ابن عوام، 6 لوگوں کا نام، سعد ابن ابی وقاص، 6 لوگوں کا نام طے کیا، اور یہ فرمایا کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو جو ہے مسلمانوں کا امیر بنایا جائے۔ اور قصہ مختصر یہ کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان 6 لوگوں میں سے 3 لوگوں نے 3 لوگوں کے حق میں دستبرداری اختیار کی کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اپنا حق فلاں کو دیتا ہوں، میں اپنا حق فلاں کو دیتا ہوں، میں اپنا حق فلاں کو دیتا ہوں۔ 3 لوگ اس میں سے کم ہو گئے، بچے 3 لوگ بچے، ایک حضرت عثمان، ایک حضرت علی اور ایک غالباً عبد الرحمن ابن عوف، ایسے 3 لوگ بچے جن کے پاس 2 حق تھا۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ علی، اگر میں تم کو ووٹ دے دیتا ہوں، اپنا حق دے دیتا ہوں، تو تم مسلمانوں کے امیر ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا جائے تو تم انصاف کرو گے، اور تم جو ہے لوگوں کے درمیان اللہ کے دین کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے صراط مستقیم پر چلو گے۔ حضرت علی نے کہا کہ ہاں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا یہ حق عثمان کو دے دوں تو کیا تم عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لو گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پھر حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر تم کو میں خلیفہ کے طور پر اپنا حق دے دیتا ہوں تو تم مسلمانوں کے امیر ہو جاؤ گے، انصاف قائم کرو گے اور مسلمانوں کا حق ادا کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں، اور کہا کہ اگر میں علی کو حق دیتا ہوں اور ان کو امیر بناتا ہوں تو آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ جب حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عثمان کے ہاتھ پر عبد الرحمن ابن عوف نے بیعت کر لی۔ اس طرح حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ مجھے جو اس واقعے میں بات بتانی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کیا تھا عام مسلمانوں کے درمیان کہ دیکھو تم اس بات کے گواہ رہو کہ میں نے اپنی جگہ اپنے کسی بیٹے کو، اپنے کسی بھائی کو اور اپنے خاندان اور خانوادے کے کسی شخص کو مسلمانوں کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور دوسرے کسی بیٹے کو امیر المومنین نہیں بنایا، ایک دوسرے لوگوں کو اپنے خاندان سے ہٹ کر کے لوگوں کو میں نے یہ ذمہ داری دی۔ اور حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے اور آخر وقت میں زندگی حضرت عثمان غنی کا زمانہ خلافت 12 سال، 6 سال چین و سکون سے گزرے، امن و امان کے ساتھ گزرے، اور 7ویں سال سے شورش شروع ہوئی اور اختلافات وجود میں آنے لگے۔ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب شاہان عالم کو خطوط لکھنے تھے تو آپ نے جب خطوط لکھوائے تو آپ کو لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ شاہان عالم ایسے ہیں کہ اگر خط کے اوپر مہر نہ ہو تو وہ اس خط کو قبول نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا جو نام مبارک، جو خطوط آپ نے لکھوائے، اسی انگوٹھی سے اس کے اوپر مہر لگائی جاتی تھی۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر کے پاس رہی۔ حضرت ابوبکر دنیا سے تشریف لے گئے، وہ انگوٹھی حضرت عمر کے پاس رہی، اور پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس رہی۔ ان کی انگلی میں رہی 6 سال تک۔ مسجد قباء سے لگ کر کے ایک کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر پر حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے انگوٹھی اس طرح اتارنا اور پہننا، اتارنا اور پہننا۔
حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے بیر عریس کی منڈیر پر، اس طرح انگوٹھی نکال رہے تھے اور پہن رہے تھے، نکال رہے تھے اور پہن رہے تھے۔ انگوٹھی انگلی سے نکالی اور ہاتھ سے چھوٹی، انگوٹھی کنویں میں چلی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا کنواں خالی کروایا اور انگوٹھی تلاش کروائی، مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ مورخین لکھتے ہیں یہ وہ دن تھا جس دن کنویں میں انگوٹھی گری اور لاپتہ ہوئی، اس دن سے حضرت عثمان غنی کے زمانے خلافت میں انتشار شروع ہوا، اور یہ انتشار بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا۔ اسلامی حکومت وسیع سے وسیع تر ہوتی رہی اور عجیب ترین حالات بنتے رہے، اور اخیر میں جا کر کے کوفہ کے لوگوں نے آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مدینہ منورہ میں تھا، گھیر لیا، اور پھر اس طرح کے حالات بنے کہ ان لوگوں نے گھر میں گھس کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، جبکہ مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی نے دروازے پر مقرر کیا تھا، لیکن یہ باغی جو کوفہ سے آئے تھے انہوں نے حضرت حسن کو بھی زخمی کیا، اور پھر چھت پر چڑھے اور دیوار پھلانگ کر کے اندر گئے، اور جانے کے بعد حضرت عثمان غنی جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اس موقع پر ان پر تلوار سے اور لوہے سے حملہ کیا۔ حضرت عثمان غنی کا سر پھٹ گیا اور خون نکلا، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، قرآن کریم پر خون گرا، اور قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر خون گرا۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، اور اس دوران ان کی بیوی نائلہ نے تلوار سے حملہ کرنے والوں کی تلوار روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عجیب سے حالات ہو گئے، اور ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کے لیے پھر کوئی امیر مقرر کیا جائے۔ انصار اور مہاجرین نے مل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ چن لیا۔ حضرت حسن جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد گرامی سے یہ کہا تھا کہ آپ خلافت قبول نہ کریں، انتظار کریں، تمام ممالک اسلامیہ سے جب اصرار ہو کہ آپ خلیفہ بنے تو آپ خلافت قبول کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ چننے کا حق ممالک اسلامیہ کے ہر فرد کو نہیں ہے، یہ حق انصار اور مہاجرین کو ہے، اور انصار اور مہاجرین نے جب مجھے خلافت کے لیے چن لیا ہے، نامزد کر دیا ہے، تو میں خلافت قبول کر لوں گا۔ حضرت عثمان غنی کے آخری 6 سال سے جو مسلمانوں میں انتشار شروع ہوا یہ دن بدن بڑھتا رہا، یہ دن بدن بڑھتا رہا۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی خلیفہ بنے۔ حضرت علی کے خلیفہ بن جانے کے بعد اب مسلمانوں میں 2 جماعت ہو گئی، اور ان 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا مطالبہ یہ تھا حضرت علی سے کہ آپ خلیفہ بن گئے، اب حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے قصاص میں ان کو قتل کیا جائے، یعنی حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے اور قاتلین کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے۔ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ تم پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میری خلافت کو مستحکم اور مضبوط کرو، جب مجھے قوت حاصل ہو جائے گی تو میں پھر ان سے جو ہے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ قصاص کے طور پر لوں گا۔ لیکن کچھ لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، پہلے آپ ان قاتلین کو جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کو قتل کرو قصاص کے طور پر، تب ہم بیعت کریں گے۔ اور دوسری جماعت نے بیعت کر لی۔ یہ انتشار مسلمانوں میں شروع ہو گیا، اسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اسے صحابہ کرام کے آپس کے جھگڑوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علماء نے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے منع کیا ہے کہ جب اس جیسے عنوان پر تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کے تعلق سے ان کا احترام دل میں کم ہو جاتا ہے اور ان پر عام مسلمانوں کو اعتراض ہونے لگتا۔ یہ مطالبہ کرنے والے حضرت زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عائشہ تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ایسے بڑے بڑے صحابہ تھے جو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا قصاص میں قتل کرنے کا مطالبہ کیے ہوئے تھے. اور حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میری خلافت کو مضبوط اور مستحکم کرو تاکہ میں ان قاتلین عثمان سے بدلہ لے سکوں. یہ حضرت علی کا کہنا تھا. ان لوگوں نے مانا نہیں. اور پھر ایک موڑ وہ بھی آیا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے. ان آپس کی دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف صحابہ اور تابعین تھے، اور جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر 13,000 لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی، اس میں بھی ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. ہم لوگ مٹی کے نہیں بنے کہ مٹی کے بنے، نمک کے نہیں بنے، گھلیں گے نہیں، گھبراؤ مت. بس موبائل آپ بند کر لو. بارش ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، اپنی بھی تاریخ نہیں ہے، بارش ہوتی رہتی، جلسہ چلتا رہتا ہے. حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، اس میں بھی ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. اب خلافت دو جگہ بٹ گئی. آدھی حکومت حضرت علی کی رہی، آدھی حکومت حضرت عثمان غنی کی، حضرت معاویہ کی. حضرت معاویہ نے ملک شام جا کر کے اپنی خلافت قائم کی اور حضرت علی نے کوفہ میں رہ کر کے اپنی خلافت قائم کی. اس طرح مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، اور اس طرح مسلمانوں میں انتشار ہوا. حضرت معاویہ نے حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور ہوا یہ کہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی تو یہ دو گروپ تو تھا، اس میں ایک تیسرا گروپ بھی وجود میں آیا جس کو خوارج کہتے ہیں. اور ان خوارج نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ یہ سب کے سب کافر ہیں. حضرت معاویہ کے ساتھ جو ہیں وہ سب، حضرت علی کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب کافر. ایسا عقیدہ انہوں نے اختیار کیا. اور پھر ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا، اور اس مشورے میں یہ طے ہوا، 3 آدمی بیٹھے اور انہوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ علی کو، معاویہ کو اور سعد بن ابی وقاص، ان تینوں کو شہید مار دیا جائے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے. یہ تینوں جب قتل ہو جائیں گے تو یہ آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور تینوں نے اپنی اپنی ذمہ داری لے لی. ایک نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا، ایک نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا، ایک نے کہا میں سعد بن ابی وقاص کو طے کروں گا. اور انہوں نے اپنی تلواریں اور ہتھیار، خنجر وغیرہ زہر میں بجھائے اور اپنے اپنے مشن پر نکل گئے. عبد الرحمن ابن ملجم نامی جو شخص تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس، دروازے کے پاس اندھیرے میں چھپ کر کے کھڑا تھا. حضرت علی جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے تو اس نے حملہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار سے وار کیا، سر پھٹ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہہ کر کے گر گئے، اور اسی حالت میں ان کو اٹھا کر کے گھر لایا گیا. اور پھر معلومات ملی کہ حملہ کرنے والا کون تھا، خوارج. اس طرح کے حالات آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی جگہ پر خلیفہ نامزد کیا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے ایسی انہوں نے وصیت کی. اور اس طرح پھر مسلمانوں کی دونوں جماعت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور خلافت سے دستبرداری کے بعد ایک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ ہو رہا تھا، مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، آگے بڑھنے لگے تو حضور نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ جگہ دے دو. حضرت حسن چلتے ہوئے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ممبر سے اتر کر کے گود میں لیا اور پھر اعلان کیا کہ میرا یہ بیٹا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ
اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور حضرت حسن کے ذریعے سے پھر یہ صلح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے وجود میں آئی اور مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اتحاد ہو گیا۔ اور پھر حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو ولی عہد نامزد کیا تھا، حضرت حسن کا حضرت معاویہ سے پہلے انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن کی شہادت کا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت حسن کو گھر کے لوگوں میں سے کسی نے زہر دے دیا تھا، اور حضرت حسن اس شخص کو، اس غلام کو بلا کر کے کہا کہ تو نے مجھ کو زہر دینے کے لیے تجھ کو کس نے آمادہ کیا تھا؟ تو اس نے بتایا کتنے رقم کی لالچ دی تھی، تو وہ رقم بتائی، کہا کہ یہ بیت المال میں جمع کر دی جائے۔ اور حضرت حسن کا انتقال ہو گیا، ان کو زہر دیا گیا تھا۔ انتقال کے بعد اب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کیا۔ بس یہیں سے داستان کربلا وجود میں آتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام کا اسی بات پر اعتراض تھا کہ آج تک کسی نے اپنی اولاد میں سے، اپنے خاندان میں سے کسی شخص کو ولی عہد نامزد نہیں کیا۔ حضور نے اپنے بعد حضرت ابوبکر کو خلافت دی، حضرت ابوبکر نے اپنے بعد اپنے پورے خاندان سے ہٹ کر کے حضرت عمر کو خلافت دی، اور حضرت عمر نے اپنی شہادت پر اپنے پورے خاندان سے ہٹ کر کے حضرت 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے نامزد کیا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی نے شہادت کے وقت کسی کو نامزد نہیں کیا، حضرت علی خلیفہ بنے۔ حضرت علی کی خلافت کے بعد عام مسلمانوں نے حضرت حسن کو خلیفہ نامزد کیا تھا، حضرت علی نے اپنی جگہ حضرت حسن کو خلافت نہیں دی تھی۔ لیکن جب حضرت معاویہ نے اپنی جگہ یزید کو خلافت دی تو اس موقع پر جن لوگوں نے اس پر آواز بلند کی تھی کہ اقتدار کے لیے اور حکومت میں اپنی جگہ اپنے بیٹوں کو، اپنی جگہ اپنے گھر والوں کو، اپنی جگہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دینا، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے۔ اور پھر قصہ مختصر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف کے لیے نکلے، اور پھر کوفہ کے لوگوں نے خط پر خط لکھ کر کے حضرت حسین کو بلایا، اور حضرت حسین جب کوفہ پہنچے تو جن لوگوں نے آپ کی حمایت کا خط لکھ کر کے آپ کو یقین دلایا تھا، ان لوگوں نے حضرت حسین کے ساتھ غداری کی، اور کوئی بھی حضرت حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ میدان کربلا میں یزید کی فوجوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے 70 یا 72 لوگ، جن میں بوڑھے بھی تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں، جن میں بچے بھی تھے اور جن میں جوان بھی تھے، ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور ان میں سے کچھ کو شہید کر دیا۔ ان شہید ہونے والوں میں حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی ہے، اور ان کے خاندان کے اور لوگ بھی ہیں۔ جو بچ گئے تھے انہیں ملک شام یزید کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ یہ شہادت کا واقعہ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن وجود میں آیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسلام کی تاریخ کا انتہائی دردناک باب ہے کہ تھوڑے سے ایسے افراد جو خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، جن میں خواتین بھی تھیں، جن میں بچے بھی تھے، جن میں بوڑھے بھی تھے، ایسے لوگوں پر حملہ کر کے یزید کی فوجوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ اسلام کی تاریخ کا یہ دردناک باب ہے۔ لیکن مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے لیے کہ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے کہ حکومت اور اقتدار اپنے بعد اپنی اولاد کو دیا جائے، اپنے بعد اپنے خاندان کو دیا جائے، اپنے بعد اپنے گھر والوں کو دیا جائے۔ اس کے خلاف حضرت حسین نے آواز بلند کی تھی اور شہادت کے مقام تک پہنچے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ شہید ہونے والے اسلام کے لیے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جماعت ہے جو فتح مکہ سے پہلے شہید ہوئی، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند،
اور ایک وہ جماعت ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے آج تک قربانی دے رہی ہے اور قیامت تک قربانی دیتی رہے گی، وہ دوسری جماعت ہے۔ یہ بھی شہید کہلائیں گے اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کریں گے تو یہ بھی شہید کہلائیں گے۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کی ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ آج ملکوں کے حالات جس طرح کے ہیں، پوری دنیا کے حالات جس طرح کے ہیں، ان حالات کے اندر اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہم میں سے ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی جس کا ترجمہ بھی کیا تھا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاد نہیں کیا، اور یا تو اس نے جہاد کی نیت اور ارادہ نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو وہ منافق ہو کر کے مرا۔ جہاد کہتے ہیں انصاف کو قائم کرنا۔ دنیا میں کوئی قوم آپ کو ایسے نہیں ملے گی جس نے جنگ نہ کی ہو۔ یہ تو اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اسلام کی تاریخ دیکھو گے جتنے بھی غزوات ہوئے حضور کے زمانے میں 1000 کچھ لوگ اس میں کام آئے، یعنی مسلمانوں میں اور کافروں میں دونوں طرف مرنے والے اور شہید ہونے والوں کی گنتی 1000 کچھ ہے۔ اور عیسائی قوموں نے جو جنگیں لڑی، یہودیوں نے جو جنگیں لڑی، اور جو ہمارے ہندوستان کی مہا بھارت جو جنگ ہوئی، ہزاروں لوگ اس میں، لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں جنگ نہ ہوئی ہو۔ ایک موڑ آتا ہے کہ پھر اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آدمی کو اٹھنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک موڑ یہ بھی آتا ہے۔ تو کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی تاریخ میں جنگ نہ ملتی ہو۔ اسلامی تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئیں 1000 کچھ لوگ شہید ہوئے اور قتل ہوئے، اور دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ دنیا میں اس جیسا انقلاب نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ اس لیے جہاد کوئی دہشت گردی کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد انصاف قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے نافرمانوں کی سرکوبی کے لیے، اللہ سے بغاوت کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ جہاد کی تاریخ آپ پڑھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ آخری درجے میں جا کر کے اللہ کے دین کی حفاظت و بقا کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے غزوہ نہیں کیا، یا پھر اس نے نیت اور ارادہ نہیں کیا اور مر گیا تو وہ منافق ہو کر کے مرا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے طور پر یہ طے کر لینا چاہیے۔ آج دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک حالات بدلنے پر قادر ہیں، لیکن اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے کھڑے ہونا دہشت گردی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ جہاد کا حکم دے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، امن و شانتی مانگو، یہ مت مانگو کہ تمہیں کسی سے لڑنا پڑے، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ فَاثْبُتُوا، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر تم پر جنگ مسلط کر دی گئی اور دشمن تم پر چڑھ کر کے آ گیا تو پھر پیٹ مت پھیرو، پھر بہادروں کی طرح ڈٹ کر کے لڑو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ہم پہل نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ہمارے گھر میں گھسنے لگے گا تو ہم کو روکنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم کسی کے گھر میں گھستے نہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے گھر میں گھسنے لگے گا تو ہم روکیں گے۔ کوئی ہماری جان لینا چاہے گا تو ہم روکیں گے، کوئی ہمارا مال چھیننا چاہے گا تو ہم روکیں گے، کوئی ہماری عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالے گا تو ہم روکیں گے۔ یہ ہمارا شرعی حق ہے اور یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے، یعنی ہمارا ملکی دستور اور قانون بھی ہمیں یہ حق دیتا ہے۔ ہم کو
کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے انتہائی دردناک، اور وہ اس بات کے خلاف تھی کہ اس وقت کے حکمراں معاویہ نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلافت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس پر حضرت حسین اور دیگر صحابہ کرام کو اعتراض تھا، اور اس پر خانوادہ اہل بیت اور حضرت حسین کی شہادت وجود میں آئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔